بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از آر سیشن نمبر 30 جی ان اسکول مینجمنٹ اور اسکول ڈیولپمنٹ اور اسکول پروگریشن پلان جی اور اسکول اسٹیبلشمنٹ پروگرام وٹ ایور یو کال اٹ. پریویسلی وی ور ٹاکنگ اباؤٹ وٹ جی دا responsibilities آف پی آر او اور دا رول آف ہیڈ ریگارڈنگ دا کوآرڈینیشن ود پی آر او جی، کہ ہیڈ نے پی آر او سے کون سے کام کروانے ہوتے ہیں، کیسے ہوں گے وہ. پی آر او ٹیم ممبر ہے ایک ہیڈ کا، جس ٹیم میں ہم نے پہلے کون سی اینٹی یعنی ٹیچر ڈسکس کر چکے ہیں. اب اسی ٹیم کا ایک دوسرا ممبر ہم کیا ڈسکس کر رہے ہیں، پی آر او اینڈ دا کوآرڈینیشن آف ہیڈ ود پی آر او جی. اب پی آر او کے ہم نے پہلے کچھ رولز ڈیفائن کر دیے تھے، کچھ چیزیں ڈسکس کی تھیں کہ پی آر او نے کرنا کیا ہے. اس میں ہم بیسکلی اب ہم ڈسکس کر رہے تھے لاسٹ سیشن میں ریگارڈنگ وٹ ایڈمیشن جی، کہ یا پیرنٹس ہیں ان کی انکوائری آئی ہے کچھ، وہ ایڈمیشن کیسے کنڈکٹ ہوگا یا ایڈمیشن کیسے ہینڈل ہوگا. اس میں ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا کہ پہلے پی آر او نے کچھ انفارمیشن پیرنٹس سے لینی ہوتی ہے، جس میں بچے کی ایج کہہ لیں، اس کی کلاس کہہ لیں، اس کا کانٹیکس ایکڈیمک کانٹیکس کیا ہے، لنگول کانٹیکس کیا ہے. فار ایگزامپل پرابلم ہوتی ہے بچے کی، بچہ اسپوکن ایکسپریشن میں کیسا ہے، ریٹن ایکسپریشن میں کیسا ہے، یا انگلش میں کیسا ہے، اردو میں کیسا ہے. یعنی کچھ ایشوز جو بچوں کے مین چیزیں اگر وہ نوٹس میں آ جائیں، جتنی انفارمیشن کلیکٹ ہو جائے تو بہتر ہے وہ. اب اس کے بعد اگلا پوائنٹ جو ہم امپورٹنٹ ڈسکس کر رہے تھے وہ کیا تھا کہ بھائی اب پی آر او کا کام ہوتا ہے وہ ساری پالیسی کنوے کرنا جی، ٹھیک ہے. یعنی پی آر او ول کنوے آل دا سیگمنٹس جی. وہ کون سی پالیسی ہے جی؟ پہلے ایکڈیمک پالیسی، اور اس ایکڈیمک پالیسی میں واٹ از ڈن فار واٹ، کیا کیا کچھ ہوتا ہے کس لیے، آبجیکٹو کیا ہے جی. یعنی واٹ سے مراد جہاں وہ کہہ لیں اسٹریٹجی کہہ لیں، میکانزم کہہ لیں، میتھڈالوجی کہہ لیں، ایکٹیویٹی کہہ لیں، اور اس کا آبجیکٹو کیا ہے، یہ ساری ڈیٹیل وہیں پہ شارٹ ٹائم میں بریفلی کنوے کرنی ہوتی ہے پی آر او نے. اب اس میں مین سیگمنٹس اگر میں کروں جی، تو ایکڈیمک کے لیے ٹیچنگ میتھڈالوجی کیا ہوگی، وہ کیا ہے جی آپ کی ملٹیپل انٹیلیجنس بیسڈ یا بیسڈ اپان پریفرڈ لرننگ سٹائلز، جو ہم نے میتھڈالوجی پریویسلی ڈسکس کی تھی. اگر آپ اسی کو ڈسکس کرتے ہیں جی، وہ کیا ہے جی ملٹیپل انٹیلیجنس بیسڈ ہے. کلیئر؟ پھر اس میں کیا جی کہ بچے کی ریڈنگ سکلز کے لیے کیا کچھ ہوتا ہے جی، چاہے وہ ریڈنگ 1 ہے، ریڈنگ 2 ہے. بچے کی رائٹنگ سکل کے لیے کیا کام کیا جاتا ہے جی، وہ کلاس ورک کا میکنزم جی. بچے کے کانفیڈنس کے لیے یا اس کی پریزنٹیشن سکلز کو امپروو کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے جی، ٹی پی ایس کہہ لیں آپ، اسیسمنٹ فیز کہہ لیں، یا سیپریٹ پریزنٹیشن سلاٹ کہہ لیں. اینڈ اٹس اے سارٹ آف کراس چیک ایز ویل جی، کہ ایک طرح کا یہ کراس چیک بھی ہوتا ہے. کس کے اوپر جی؟ بینگ اے ہیڈ میرے اوپر، یہ ادارے کے اوپر، یا ادارے کی پالیسی کے اوپر بھی. کہ جب یہ کنوے ہو جائے گا، اور سپوز مجھ سے ہی کل سستی ہو رہی ہے کسی چیز میں جتنی چیزیں اناؤنس کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور ان میں سے میں کچھ کر نہیں پا رہا، تو پیرنٹس ول کمیونیکیٹ جی، وہ فیڈ بیک آٹومیٹکلی میرے پاس آ جائے گا. کہ آپ نے جی ایٹ دا ٹائم آف ایڈمیشن اناؤنسمنٹس کی تھیں کہ آپ نے کہا تھا یہ والے کام، یہ آپ نے 4 چیزیں ڈسکس کی تھیں، ان 4 میں سے سپوز جی 2 ہو رہی ہیں، 2 نہیں ہو رہی. اب کلیئر جی؟ پھر اسی لیے کیا ساتھ آپ سپوز ایکٹیویٹی کیلنڈر ہے آپ کا جی، دیٹ مسٹ بی دیئر آن دا ٹیبل آف پی آر او جی. آل دا نیٹی-گریٹیز جی، آل دا ڈیٹیلز جی، ساری ڈیٹیلز اس میں مینشن ہونی چاہیے، اور ساری ڈیٹیلز کلیئرلی کنویڈ ہوں. ان ایکٹیویٹی کیلنڈر کے ساتھ آپ کیا جی اسٹوڈنٹس کونسل جی، وہ کیا اس کے 10 کون سے سیگمنٹس ہیں مین جی، کون سے کلبز ہیں، سوسائٹیز ہیں. اور یہ جب پیرنٹس کے نوٹس میں آئے گا تو یہ ذہن میں رکھیے گا وٹ ایور کمز ان نوٹس، جس طرح لاسٹ سیشن میں جی آئی لرنٹ اٹ فرام یو جی،
کہ وٹ ایور کمز ان نوٹس دیٹ کمز ان پریکٹس، وہ آٹومیٹکلی ان پریکٹس بھی ہو جاتی ہے وہ چیز. اور پریکٹس میں کیسے آئے گی کہ میں نے اس کو سوشل سروس کیوں کہہ رہا ہوں. کلیئر؟ اٹ کمز انڈر ڈسکشن. اس کو آپ نے لائٹ نہیں لینا یا صرف یہی نیت نہیں رکھنی کہ میں نے ایڈمیشن کروانے کے لیے یہ کرنا ہے. انما الاعمال بالنیات، ساتھ نیت رکھ لی گئی ادارے کی طرف سے کہ میں نے اپنے پی آر او کو پراپرلی یہ ساری چیزیں کنوے کرنی ہے بینگ اے ہیڈ، اور پی آر او نے یہ ساری چیزیں فردن ہر کسی کو کنوے کرنی ہوتی ہیں. پھر اس میں دونوں، میں پھر بار بار ریپیٹ کر کے کہہ رہا ہوں، دونوں فائدے ہو رہے ہیں اس میں. اسکول کا امیج بھی، گڈ ول بھی ڈیولپ ہو رہی ہے، پبلسٹی بھی ہو رہی ہے، اور ساتھ اس سے بڑھ کے کیا ایک سوشل سروس بھی ہے. اب سوشل سروس کس طرح میں وہ بتاتا ہوں کہ جب یہ سارے سیگمنٹس پیرنٹس کے نوٹس میں آ جائیں ان کے اکارڈنگ ٹو دیئر لیول. جی اب سپوز آپ کہہ لیں جی الٹریٹ پیرنٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن موٹی موٹی باتیں ان کو سمپل تو سمجھ آ جائیں گی. بعد میں ڈیورنگ اسکولنگ پروسیس جی، اس دوران جب پیرنٹس کے دماغ میں سپوز کسی وقت کوئی بات آ گئی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے انہوں نے بچوں سے جب وہ چیز ڈسکس کر لی، دا چائلڈ کمز ان یور لوپ جی، اور یو ایکچولی جوائن دیئر لوپ. بچے کو ایک کیا سینس آف بلونگنگ مل جاتی ہے اس سے کہ ہز پیرنٹس نو، ہز فادر نوز، مدر نوز دیٹ واٹ از گوئنگ آن ان دا اسکول. اور یہ نوئنگ کی اسٹیٹ جو ہوتی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اٹ کیپس یور چائلڈ آن رائٹ ٹریک، اٹ کیپس یور چائلڈ انگیجڈ. کہتے ہیں نا آپ سائیکالوجی میں ریورڈ پڑھیں ٹو گیٹ دیٹ پرسن انگیجڈ. یہ انگیجمنٹ بہت امپورٹنٹ سمجھی جاتی ہے جی. دس انگیجمنٹ لیڈس ٹو وٹ جی سینس آف یوزفلنس جی. اب اس کو آپ معاشرتی بڑے تناظر میں ڈسکس کریں تو یہ بہت بڑا اسپیکٹرم ہے. یہ کلیئر کہ آپ کی سویلائزیشنس کی بیس پہ، سویلائزیشن کے اندر یا سوسائٹیز کے اندر چینجز کا ایک فیکٹر کیا کہا گیا کہ بھائی جس سوسائٹی جس کمیونٹی میں سینس آف یوزفلنس آ جائے وہ کمیونٹی وہ سوسائٹی ترقی کر جاتی ہے. جس سوسائٹی میں سینس آف یوزلیسنس پریویل کرنا شروع ہو جائے وہاں ڈیجیکٹڈنیس، ڈسمیڈ ایٹیچیوڈ، تباہی، خودکشی، یہ والے ایلیمنٹس آتے ہیں. اب لارجر پرسپیکٹو میں دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے یہ، لیکن اس کی شروعات کسی انڈیویجول سے ہی ہوتی ہے نا، کہ سوسائٹی از بیسڈ اپون انڈیویجولز نا. اور اس انڈیویجول میں سب سے امپورٹنٹ اینٹی کون سی ہے؟ چائلڈ. سب سے امپورٹنٹ اینٹی کون سی ہے؟ اسٹوڈنٹ. اور اس چائلڈ کا سینس آف یوزلیسنس یا سینس آف بلونگنگس کا نہ ڈیولپ ہونا، یہ سینس آف یوزفلنس کا ڈیولپ نہ ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ دیٹ جو چائلڈس کنسرن ہے وہ ڈسکشن آتے ہی نہیں ہے. وہ ڈسکشن آتے بھی ہے کیا ہے تو کیا وہ روٹین ٹپیکل سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. یا آپ اسکول گئے تھے، اسکول آ گئے، ہوم ورک کیا ہے نہیں کیا. اب جو ہوم ورک، اسکول، نوٹ بک، بیگ سے ہٹ کے جب میں ڈفرینٹ بات ان سے کر رہا ہوں، کلیئر، جب بینگ اے پیرنٹ ڈسکشن میں آ گیا کہ آپ کا سپوز کی کلاس کے سٹارٹ میں آپ کی کوئی پریزنٹیشن ہوتی ہیں، آپ یو پارٹیسپیٹ ان دیٹ. میں نے سنا ہے آپ کے ٹیچر کہہ رہے تھے بڑا مزے کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، یو مسٹ انجوائے. تو وہ کیا ہو گیا جب ڈسکشن ہوگی کہ آپ کی پریزنٹیشنز ہوتی ہیں. سنا ہے میں گیا تھا اسکول، پتہ چلا بہت مزے کی چیزیں ہیں وہ. آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، میں نے سنا تھا آپ کی اسٹوڈنٹ کونسل ہے، آپ کونسل کے کس کلب میں، کس سوسائٹی میں یا کس ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. بڑی مزے کی چیزیں ہیں. واؤ، مجھے بھی موقع ملے میں بھی جا کے کروں گا. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ جی؟ کلیئر. سو دس ڈسکشن ایکچولی کلیئر ڈیولپس واٹ جی سینس آف بلونگنگ، اینڈ دیٹ سینس آف بلونگنگ لیڈس ٹو واٹ جی سینس آف یوزفلنس. اسی میں جی سپوز آپ نے جس طرح میں نے کہا تھا نا پیچھے، ہم نے پریویس سیشن میں ہم نے ڈسکس کیا کہ پبلسٹی پلان میں سافٹ، وہاں آپ چھوٹا سا ایک اور سیگمنٹ ایڈ کر لیجئے گا جی، جو ہم نے جس طرح فار ایگزامپل الفا سینٹوری میں ہم نے کیا ہوا ہے. وی ڈیولپ دس پلیٹ فارم آف وٹ جی دا الفا مدرس. دا الفا، ہم نے یہاں پہ کون سا سیگمنٹ رکھا ہوا ہے؟ دا الفا مدرس. اب پرپز اس کا کیا ہے جی کہ دیٹ موسٹلی پیرنٹس اور میل پیرنٹس، فادرز، دے ریمین بیزی ود دیئر جابس، ود دیئر انگیجمنٹس، کلیئر. اور موسٹ آف دا ٹائم بچے کے ساتھ ایجوکیشن بھی کہتی ہے، مذہب بھی کہتا ہے، معاشرہ بھی سارے کہتے ہیں وہ ٹائم کس کا ہوتا ہے؟ ماں کا.
تو ماں کی اویئرنیس ضروری ہوتی ہے، ماں کو یہ انفارمیشن زیادہ چاہیے ہوتی ہے، ماں کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہو۔ پھر اس کے ساتھ ہم نے یہاں کے ایڈ کیا ہوا ہے کہ ایون ان ایکٹیویٹیز میں مائیں آ کے پارٹیسپیٹ کریں، ماؤں کے لیے اسکول ایک پلیٹ فارم بن جائے گیدرنگ کا، ایک گیدرنگ اسپاٹ بن جائے ان کے لیے۔ اب وہ یہ سارا کر کیوں رہے ہیں ہم، اس کا بیسک پرپس کیا ہے؟ کہ وہی والی بات ہے کہ کیا ہے کہ دیٹ سینس آف بلونگنگ، سینس آف یوزفلنس۔ اب یہی پی آر او جب آپ کا ایٹ دا ٹائم آف ایڈمیشن پیرنٹس کو کلیئرلی کنوے کر دے کہ جی آپ کے یہاں اورینٹیشن سیشنز ہوں گے جن میں آپ کا آنا ضروری ہے، خاص طور پہ مدر کا آنا، آپ کے یہاں پیرنٹنگ سیشنز ہوں گے جس میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا جو آگے پیرنٹنگ کا کمپلیٹ الگ سیشن میں کرواؤں گا، تو پیرنٹنگ کیا ہوتی ہے، اس میں کیا چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے، آلریڈی ہوا ہے چینل پہ ویڈیوز اس سے ریلیٹڈ ایک دو پڑی ہوئی بھی ہیں، آپ وہاں سے بھی آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ لازمی یہ ہونے چاہیے۔ خاص طور پہ میں زور دے کے کہہ رہا ہوں کیا، اورینٹیشن اور پیرنٹنگ سیشنز۔ اب جب پی آر او آپ کا ان پیرنٹس کے نوٹس میں لا رہا ہے تو وہ پیرنٹس بعد میں کسی بھی وقت، ایڈمیشن تو ہو گیا، بعد میں کسی بھی وقت جب ڈسکشن میں لے آتے ہیں کہ آپ کا اسکول کا مدر کلب ہے یا نہیں ہے، میں نے بھی مدر کلب میں جانا ہے، سپوز ماں ہیں وہ ڈسکس کر سکتی ہیں بچے سے۔ اب ایک کیا ہوتا کیا جا رہا ہے بیسکلی جی، اف یو کوڈ لک ایٹ دس، یہ غور سے اس کو دیکھیے گا، ہم کیا رہے ہیں، یہ ایک کیا لوپ ہے، اسپیکٹرم ہے، اسفیئر ہے، کس کا، اسکول کا۔ یہ ایک اسپیکٹرم ہے کس کا، بچے کا۔ یہ ایک اسپیکٹرم ہے کس کا، پیرنٹ کا۔ یہ اسکول کہہ لیں، چائلڈ، پیرنٹ۔ پرابلم کیا آ رہی ہے کہ اسکول اور پیرنٹ یہ کلیشز میں آ رہے ہیں جی، کلیئر؟ حالانکہ یہ دونوں فورسز بیسکلی کام کس کے لیے کر رہی ہیں، اس چائلڈ کے لیے۔ یہ تین سیپریٹ نہیں ہونے چاہیے، ان تینوں کو اگر ہم اوور لیپڈ کر دیں گے دس از ریکوائرڈ جی۔ اور اس میں کرتے ہم غلطی کیا کرتے ہیں کہ ہم بچے کو کھینچ رہے ہیں اپنے سرکل میں لانے کے لیے، ہم اس کو گھسیٹ رہے ہیں اپنے سرکل میں لانا ہے، کہ ہم نے اپنے سرکل میں بچے کو نہیں لانا، خود اس کے سرکل میں جانا ہوتا ہے، اسکول نے بچے کے سرکل میں جانا ہوتا ہے۔ یہاں غور سے دیکھ لیں، میں نے کیا لکھا ہوا ہے، ملٹیپل انٹیلیجنس۔ لوک ایٹ دس، ویری امپورٹنٹ۔ میں نے اکیڈیمک پالیسی کیا لکھی ہوئی ہے، اسکول بیسڈ نہیں، ملٹیپل انٹیلیجنس بیسڈ کیا ہوتی ہے، چائلڈ سینٹرڈ، کلیئر، بیسڈ اپون چائلڈ انٹیلیجنس، کیپنگ ان مائنڈ چائلڈز لرننگ موڈ۔ تو ہم نے میتھڈالوجی کس کے اکارڈنگلی رکھی ہے، بچہ کیسے سیکھتا ہے، ایکٹیویٹیز کیسے پلان کرنی ہے، بچہ کس ایکٹیویٹی میں خوش ہوتا ہے، کیسے اس کو انوالو کرنا ہے، آل دا ٹائم فوکس از آن چائلڈ۔ یعنی جب کیا اسکول بھی چائلڈ سرکل میں آ گیا، پیرنٹ بھی چائلڈ سرکل میں، جب یہ دیکھیں پی آر او آپ کی ساری انفارمیشن ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں۔ جب وہ انفارمیشن شیئر ہو جائے گی، ہم نے کیا کہا تھا کہ جو چیز کیا ہو جائے، نوٹس میں آ جائے، وہ ڈسکشن میں آٹومیٹکلی آ جاتی ہے۔ جب ڈسکشن میں آئے گی تو بچے کو کیا فیل ہوگا، میرے پیرنٹ بھی میرے ہی سرکل میں ہیں، میرے ہی لوپ میں، میری بلونگنگز میرے پیرنٹس کے نوٹس میں ہیں، وی آر لیونگ ان دا سیم ورلڈ۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جی، ہمبل ریکویسٹ کہ یہ جو سیپریٹ ورلڈز بنتی جا رہی ہیں، پیرنٹس سیپریٹ ورلڈ ہے جی، دیئر پروفیشنل لائف، دیئر سوشل لائف، دیئر پرابلمس۔ اسکول سیپریٹ ورلڈ بن گئی ہے جی، اسکولز ریکوائرمنٹ، اسکولز ارننگ، اسکولز بزنس، اسکولز پرفارمنس، اسکولز پبلسٹی، اور چائلڈ ایک سیپریٹ اینٹیٹی بن گیا ہے جی، جو الوف ہوتا جا رہا ہے، سیکلوڈڈ ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نے کرنا کیا ہے، یہ ساری ڈسکشنز ہم کر کس لیے رہے ہیں، اس کا سارے کا آپ کے دار و مدار بیسکلی کس پہ، اس چائلڈ، اس بچے پہ۔ تو ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ پیرنٹس کا اسفیئر ہے، سرکل ہے، چاہے وہ اسکول کا سرکل ہے، وہ کیا ہونا چاہیے، یکجا ہونا چاہیے اس بچے کے سرکل کے ساتھ۔ اور یہ اب کیا، اب آپ غور سے دیکھیے گا، کیا اب یہ پی آر او کی مورل رسپانسبلٹی بھی نہیں ہے کہ وہ ساری چیزیں کنوے کرے پیرنٹس کو؟ اگرچہ بعد میں آپ نے اورینٹیشن سیشن سیپریٹ اس کے ڈیٹیل رکھے ہوئے ہیں، لیکن شارٹلی یہاں بریف تو کیا جانا چاہیے نا، کم از کم پیرنٹس کو پتا تو چلے نا کہ ہاؤ ٹو چیک اے گڈ اسکول، کہ اچھا اسکول کون سا ہوتا ہے، بہتر اسکول کون سا ہے، دا بیسٹ اسکول کون سا ہے، یہ اسکول کے کون کون سے سیگمنٹس ہیں، ان میں وہ چیزیں جنرلی نہ ہو، پورا میکانزم ہو۔ جب وہ پی آر او آپ کا بات کر رہا ہے ایکٹیویٹی کیلنڈر، اس کے پاس پرنٹڈ ٹیبل پہ پڑا ہونا چاہیے، اسٹوڈنٹ کونسل کا پرنٹ ٹیبل پہ پڑا ہونا چاہیے، ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے تو اس کا پرنٹ آؤٹ پڑا ہونا چاہیے، ہر چیز کے منٹس کیلکولیشنز اویلیبل ہونے چاہیے۔
Am I clear ji? Got my point? So all these things must be clearly conveyed to parents ji. Then let them decide ji. Then comes the final thing, fee. جو انفارچونیٹلی شروعات ہی ہماری گفتگو کی شروعات ہی کہاں پہ ہو رہی ہوتی ہیں؟ فرنٹ ڈیسک پہ، یہ پبلک ریلیشن آفیسر کے ساتھ پیرنٹس آتے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام جی، فی کیا ہے جی؟ نہیں، وہ اینڈ پہ ڈسکس ہوگی جی. کلیئر؟ پہلے یہ ساری چیزیں کنوے ہونی چاہیے کہ یہ کچھ ہم کر رہے ہیں. ناؤ فائنلی وی گاٹ دس اسٹرکچر، دس فی اسٹرکچر فار آل دیز تھنگز جی. دین لیو اٹ آن ٹو دا پیرنٹس، لیٹ دم ڈیسائڈ. اما کلیئر جی؟ یعنی فی بالکل اینڈ پہ آتی ہے. کبھی میں نے ایک اسکول ہے، سپوز آئی ایم اے ہیڈ دیئر، کیا میں پیسوں کے 2 + 2 = 4 وہ ڈسکس کرنے کے لیے؟ وہ ایک ریکوائرمنٹ ہے. آئی ہیو ٹو پے دا سیلریز آف دا اسٹاف، میرے ایکسپینس میں نے میٹ کرنے ہیں. میں پھر اس کو میں بڑا کانفیڈنٹلی اس کو کہہ رہا ہوتا ہوں کہ ایون اٹ از اے بزنس آئی ایم ڈوئنگ، اٹس اے سیکرڈ بزنس. وہ تو ہم قرآن مجید بھی ہدیہ کرواتے ہیں، نہیں کرواتے؟ اب میں کسی کو کہوں، ساری دنیا کو کہوں جی کہ آپ قرآن مجید بالکل پرنٹ کریں، بالکل فری کریں جی، تو ان کو کوئی نہ کوئی کاسٹ تو آتی ہے نا اس پہ، ان کی کوئی لائف ہے، ان کے کچھ ضرورتیں ہیں. تو اٹس اے سیکرڈ بزنس. لیکن بینگ اے ہیڈ مجھے یہ سوٹ نہیں کرتا کہ میں بات ہی کہاں سے شروع کروں؟ فی سے جی. فی کتنی ہوگی جی کہ میں ٹکے ماری کرتا پھروں؟ آئی ول ٹاک اباؤٹ دا سسٹم، آئی ول ٹاک اباؤٹ آل دیز تھنگس. اور یہ بیسکلی کام کس کا ہوتا ہے؟ پی آر او کا جی. دین فائنلی کمز دیئر واٹ جی؟ فی اسٹرکچر جی. اب اسی کے ساتھ جی اس ٹیم میں ایک اور بہت امپورٹنٹ ممبر جی، ایڈمن آفیسر جی. اب میں پھر کہہ رہا ہوں، ہیرارکی میں آپ ایڈمن آفیسرز کو ہی پی آر او کہتے ہیں، آپ کی مرضی. پی آر او کو ہی ایڈمن کہتے ہیں، آپ کی مرضی. یا آپ ایڈمن آفیسر ایک مین اینٹی رکھتے ہیں، اس کے نیچے ہیرارکی میں پی آر او رکھتے ہیں، آپ کی مرضی. اٹ ڈپینڈز اپان یور آرگنائزیشنل انفراسٹرکچر جی، آرگنائزیشنل ہیرارکی. از اے کلیئر جی؟ اور یہاں مراد بڑی معذرت کے ساتھ جی اس کو مائنڈ نہ کیجیے گا کہ ہم کیا اتھارٹیز کے چکر میں پڑے رہتے ہیں جی. کس کا کیا اتھارٹی ہے؟ کیا کسی کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے. دے آر آل ٹیم ورکرز جی. اتھارٹی مینز مطلب کیا ہوتا ہے؟ رسپانسبلٹیز. یا میں ایک لفظ لکھ رہا ہوں، رسپانسبلٹیز. ٹائٹل لگانے کا بہت شوق ہے لوگوں کو، بہت زیادہ، خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں. لیکن اس ٹائٹل کا ویٹ اٹھانے کے پھر ہمت نہیں ہوتی، سکت نہیں ہوتی. اس کے لیے اتنی پھر کیپیسٹی بھی چاہیے، اس کے لیے اتنا نالج بھی چاہیے، اس کے لیے اتنی ایبلٹی بھی چاہیے، اس کے لیے اتنی انڈیورنس بھی چاہیے، ٹالرنس بھی چاہیے. وہ صرف ٹائٹل ہی نہیں لگانا ہوتا، ساتھ ٹائٹل کی پھر کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. اور ان ذمہ داریوں کو ڈیفائن کرنا کس کا کام ہوتا ہے؟ ہیڈ کا. دیٹ ایوری بڈی مسٹ پلے ہز رول بینگ دیئر ود ان ہز لمیٹیشنس جی. کہ ہر ایک کا اپنا ایک رول ہے، وہ اپنا رول پلے کرے. وہ رول ہی اس کا اختیار ہے. یا اس رول، ان لمیٹیشن سے باہر نکلنا ہی اس کی بے اختیاری ہے. ایم اے کلیئر جی؟ اب آپ ایڈمن کے ہیں جی، تو جنرلی میں اگر ڈسکرائب کروں تو جتنے بھی ایڈمنسٹریٹو ٹاسکس ہیں جی، یہاں میں کوئی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی بات نہیں کر رہا، اسکول کی ایڈمنسٹریشن کی بات ہو رہی ہے جی. اور یہ بات پھر نہ بولیے گا، میں پہلے بڑا کلیئرلی ڈسکس کر چکا ہوں کہ سب سے بڑا ایڈمنسٹریٹر کسی انسٹیٹیوٹ میں کون ہوتا ہے؟ ٹیچر. بیکاز ہی ایڈمنسٹرز دا چائلڈ، دا مین اینٹی ان دیٹ اسکول. ایک بھائی میرے نے وہ مجھے میسج سا کیا کہ سر پھر اگر ٹیچر ہی سب کچھ کرتا ہے تو داخلے کون کرواتا ہے؟ مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی. میں اس کو ان کی سادگی کہوں کیا کہوں ان کو کہ بھئی وہ ایڈمیشن کرنا کیا کرنا، یہ کہ ہم ڈسکشنز میں پڑ گئے ہیں. یہ واٹ نان سینس تھنگ از دس کہ دیٹ مین اینٹی از چائلڈ دیئر، اور فار دیٹ چائلڈ مین اینٹی ٹیچر از نیڈیڈ دیئر. باقی آپ سارا کچھ ریموو بھی کر دیں جی. آئی سمپلی بلیو دیٹ کہ ٹیچر کسی گراؤنڈ میں کسی درخت کے نیچے بھی بورڈ رکھ کے بیٹھ جائے، بچہ وہاں بھی جا کے پڑھ لے گا.
اینڈ اٹ از گوئنگ آن ان دس کنٹری. اس ملک میں ایسا ہو رہا ہے. اس ملک میں ایسے اسکول ہیں جہاں کوئی داخلہ کرنے والا نہیں بیٹھا ہوتا, جہاں کوئی ایون واش روم تک نہیں ہوتا, جہاں کوئی پیون تک نہیں ہوتا, جہاں کوئی سویپر تک نہیں ہوتا. اس ملک میں ایسا ہے جہاں ٹیچر وہاں خود ہی صاف کر کے, خود ہی فرش صاف کر کے بچے پہ. سوشل میڈیا نے تو بہت ساری چیزیں ایکسپوز کر دیں. ٹیچر از اے مین اینٹی جی. یہ باقی سارا جتنا بھی رول ہے ذہن میں رکھیے گا کہ دیر رول از واٹ جی اسسٹنس, ٹو اسسٹ دا ٹیچر, کہ وہ تاکہ ریلیکس ہو کے اپنا ایزی ہو کے اپنا کام کریں. انفارچونیٹلی کچھ چیزیں آبزرو کی گئیں جو اداروں کو ٹھیک کرنی پڑیں گی جی, اداروں کے ہیڈز کو ٹھیک کرنی پڑیں گی. کہ لوگ افسر بنا کے بٹھا دیے گئے کس کے اوپر, ٹیچرز کے اوپر جی. کہ وہ ٹیچر مہینہ پورا پڑھا بھی رہے ہیں, اینڈ پہ آ کر انہیں تنخواہ بھی لینی ہوتی ہے تو 10 لوگوں کی ان کو منتیں کرنی پڑتی ہیں. کہ دس مسٹ بی ریمووڈ, اس کو ختم ہونا چاہیے. ٹیچر مسٹ بی گیون ڈیو رسپیکٹ. کلیئر. ان کو سیلری کے لیے آفسز کے چکر نہ لگانے پڑیں, وہ ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جانی چاہیے. کلیئر. ان کو کسی چیز میں فیسلٹی چاہیے تو ان کو ایٹ دا ڈور اسٹیپ, کلیئر, ان کو وہ فیسلٹی پرووائڈ کی جانی چاہیے. میں نے دیکھا ہے بیچاروں نے ایک پرنٹ آؤٹ لینا ہوتا ہے تو وہ آفیسز کے 10 چکر لے رہے ہوتے ہیں, لگا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ وہ پرنٹ آؤٹ اپنے گھر کا نہیں لے رہے ہوتے, وہ اسی اسکول سے ریلیٹڈ کوئی ٹاسک ہوتا ہے. ان کو پرنٹر تک اویلیبل نہیں ہوتا, یا ان کو پرنٹ کر کے دیا جاتا ہے تو ایسے دیا جاتا ہے جس طرح ان کی نسلوں پہ احسان کیا جا رہا ہو. اس رویے کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا. اسٹرانگلی اپوزٹ جی, کہ ہمارے اسکول کالجز تباہ ہو رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں صرف اس رویے کی وجہ سے. کہ دا ٹیچرز, وین دا ٹیچر از لوزنگ ٹیمپر جی, دا ہول سسٹم از ایٹ رسک. وین دا ٹیچر از ڈس اپوائنٹڈ, دا ہول سسٹم از ایٹ رسک. وین دا ٹیچر از ود ڈسمیڈ ایٹیچیوڈ, when the teacher is degraded, when the teacher is disgraced, where the whole system is at risk. Teacher must always remain there motivated, where facilitated there, assisted. Everybody else is there to assist that teacher. ٹھیک ہے. اور وہ جو صاحب فرما رہے تھے داخلہ کون کرے گا, ان کی یاد دہانی کے لیے کروا دوں, وہ بھی کسی ٹیچر سے پڑھ کے آئے ہوں گے. They must never forget that. Whoever is sitting there, wherever he is, clear, he is there just because of a teacher. مجھے آج تک کوئی ایسا نومولود نہیں ملا جو پیدائشی افلاطون ہو, جو پیدا ہوا ہو تو محلے میں خبر پھیلا دی گئی ہو کہ ارسٹوٹل 2 آ گئے. ایڈمنسٹریٹو ٹاسک جی کون کون سے ہیں جی, اب اس میں دیکھیے گا جی, میں مین کر دیتا ہوں اس کا جی. ایڈمیشنس, چاہے اس کی مارکیٹنگ پالیسی ہے, کچھ ہے, یہی فرنٹ ڈیسک ہے, پبلک ریلیشن ہے, ریکارڈ جی, جتنی بھی فائلز ہیں ریکارڈ کیپنگ ہے, ہر اسٹوڈنٹ کی فائل موجود ہے نہیں موجود, اس کا ایڈمیشن ٹیسٹ, اس کا ایڈمیشن فارم, اس کے کریڈینشلز, پکچرز, کانٹیکٹ نمبر. ایم کلیئر جی, ایمرجنسی نمبرز, ایوری تھنگ جی. ٹرانسپورٹیشن جی, what sort of transportation will be there جی, is it proper or not جی, تو کبھی کبھار چیک ہو جانی چاہیے. چاہے ایون اسکول پرووائڈ نہیں بھی کر رہا تب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اسکول کی بعض اوقات اپنی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے, یا ہائرڈ ٹرانسپورٹ ہوتی ہے, یا پیرنٹس خود ارینج کرتے ہیں. یہ تینوں نوٹس میں کس کے ہونے چاہیے, ایڈمن آفیسر کے جی. گیٹنگ مائی پوائنٹ جی. پھر کیا ہے جی آپ کا ڈسپلن. ایڈمن آفیسر از بیسکلی دا ہیڈ آف دس ڈسپلن کمیٹی جی, اور ہی از دا ڈسپلن ان چارج. ڈسپلن سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز ہیں جی, یا ڈسپلن سے ریلیٹڈ جتنا بھی اسٹاف ہے, وہ بیسکلی ٹیم ہوتا ہے کس کی, ایڈمن آفیسر کی جی. اکاؤنٹس جی, چاہے وہ فی کلیکشن ہے, اکاؤنٹس مینٹیننس ہے, لیجرز ہیں, وٹ ایور جی, یا اکاؤنٹنٹ ہیں, تو وہ کس کی ٹیم میں آتے ہیں جی, ایڈمن آفیسر کی.
پھر جی ایونٹس جتنے بھی آپ کہہ لیں جی، ان ایونٹس کے لیے ریسورسز کہہ لیں آپ، ان ایونٹس کے لیے جو مٹیریل چاہیے ہوگا، ان ایونٹس کو جو آرگنائز کرنا ہے، چاہے وہ سیٹنگ کہہ لیں، چاہے وہ پریمیسز کہہ لیں، چاہے وہ ریفریشمنٹس کہہ لیں، کوئی بھی چیز کہہ لیں جی، بیسکلی اٹ کمز انڈر دا رسپانسبلٹی آف واٹ جی، ایڈمن آفیسر جی۔ پھر جی ڈاٹا ریلیٹڈ جتنا بھی ٹاسک ہے جی، چاہے آپ وہ سافٹ ویئرس کہہ لیں، چاہے وہ آپ ویب سائٹ کہہ لیں، ای ڈاٹا خاص طور پہ، اور ایون پرنٹ ڈاٹا بھی جی، بوتھ۔ جس طرح میں نے یہاں تو ایک لفظ سیپریٹ کیا یوز کیا میں نے، ریکارڈ، اب یہاں میں کیا کہہ رہا ہوں، ڈاٹا۔ ڈاٹا سے مراد کیا ہے؟ اب اس میں ایگزامز بھی اسی میں آتے ہیں نہیں آتے؟ ایگزامس کے ریزلٹس ہیں، ان کی مارک شیٹس ہیں، وہ کمپائل ہونی ہیں جی۔ بورڈ یونیورسٹی میٹرز سے جتنی بھی ریلیٹڈ چیزیں جی، آپ پوائنٹ مینشن کر لیجئے گا، کس میں آتے ہیں وہ جی؟ ایڈمن آفیسر جی۔ اٹینڈنس کہہ لیں جی آپ، کہ ان کے میسیجز ہوئے ہیں نہیں ہوئے، پیرنٹس کو کنوے کیا گیا نہیں کیا گیا، ایبسنٹیز پہ کیا ایکشن لیے گئے ہیں، وارننگ ایشوز ہوئی ہیں نہیں ہوئی، یا اگر کوئی اسٹرک آف ہے بچہ یا ری ایڈمیشن ہوا ہے، آج کی اٹینڈنس کیا ہے، آج کتنے ایبسنٹ ہیں، کتنے لیٹ کمرز ہیں، ان کا رسپانسبل کون ہوتا ہے جی؟ ایڈمن آفیسر۔ میں پھر کہہ رہا ہوں ان کی ٹیم آپ شامل کرتے جائیں، تو پی ٹی آئی کہہ لیں، یا اسپورٹس پرسنل کہہ لیں، اسپورٹس انسٹرکٹر کہہ لیں، ڈی پی کہہ لیں، یا فزیکل ایجوکیشن انسٹرکٹرز کہہ لیں، جتنے بھی وہ سارے کس کی ٹیم میں آتے ہیں؟ ایڈمن آفیسر کی۔ اب ڈیٹا انٹری آپریٹر کہہ لیں، ریکارڈ کیپر کہہ لیں، اکاؤنٹنٹ کہہ لیں، یہ ساری باڈی کس کے انڈر آتی ہے؟ ایڈمن آفیسر کے جی۔ ایون پی آر او کو بھی آپ کہیں تو وہ ایڈمن آفیسر کے ہی انڈر آتے ہیں جی، آپ سیپریٹ رکھیں یا ان کے انڈر رکھیں، اٹس اپ ٹو یو جی۔ پھر جتنی بھی ایچ آر سے ریلیٹڈ ہیں جی، سٹاف کا بایو ڈیٹا، سٹاف کی فائلز، سٹاف کی ہائرنگ، سٹاف کا اپوائنٹمنٹ لیٹر، سٹاف کا اگریمنٹ، سٹاف کی جوائننگ، سٹاف کی اٹینڈنس، سٹاف کی ہائرنگ سے ریلیٹڈ پبلسٹی، ایون جو ہائرنگ کمیٹی بھی ہوگی اس کا ممبر بیسکلی کس کو ہونا چاہیے؟ ایڈمن آفیسر کو جی۔ ہی مسٹ بی انوالوڈ ان دیٹ پروسیس جی۔ کرے گا وہ ہیڈ ہی، پرنسپل ہائر کرے گا، لیکن اس پروسیس سارے میں انوالو کون ہوتا ہے، یا اس پروسیس کو موبلائز کون کرتا ہے جی؟ ایڈمن آفیسر۔ ان اس کی پبلسٹی کب دینی ہے، سی ویز آئے ہیں، ان سی ویز کو ارینج کرنا ہے، ان کا ریکارڈ مینٹین کرنا ہے۔ یوزلی دیکھا ہوگا اگر آپ نے جی، بس سی ویز آتے ہیں سائڈ پہ ڈسٹ بن میں پھینک دیے جاتے ہیں جی۔ کیا ان کی پراپر لسٹ ہے، کون سا سی وی آیا ہے، کیا وہ فائل میں لگا ہے کہیں پہ، کیا اس فائل کا کہیں ریکارڈ موجود ہے؟ جو سٹاف ہے اس سٹاف کے سارے کریڈینشلز جی، کیا وہ ویل چیکڈ ہیں؟ از اے کلیئر جی؟ یہ سارے ٹاسک کس کی رسپانسبلٹی میں آتے ہیں جی؟ ایڈمن آفیسر کی۔ کلیئر؟ اب جی اب اس میں کیا لیں، کیئر ٹیکر جی۔ اب کیئر ٹیکر الگ آپ ڈیزگنیشن کریں یا کہیں کیئر ٹیکنگ بھی رسپانسبلٹی کس کی ہوتی ہے جی؟ ٹیکنگ کیئر کس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے؟ ایڈمن آفیسر کی جی۔ اب کیئر ٹیکر سے مراد کیا ہے جی؟ یعنی پورے اوور آل ریسورسز کیا ہیں جی؟ کیا ان کا سٹاک رجسٹر ہے کوئی؟ کتنی چیئرز ہیں، کتنی ٹیبلز ہیں، کتنے بورڈز ہیں، کتنے بلبز ہیں، کتنے فینز ہیں،
کتنے ہیٹرز ہیں، سردیاں ختم ہوئی ہے تو ہیٹر اترے ہیں تو وہ کہاں سنبھالے گئے ہیں، کیا وہ پراپرلی پیکڈ ہیں نہیں ہیں. یہ اسٹاک رجسٹر بھی کس کی رسپانسبلٹی ہوتا ہے جی؟ ایڈمن آفیسر کی جی. کلیئر جی؟ میں اس کو شارٹلی ون ورڈ میں کہہ رہا ہوں، کیا؟ اسٹاک رجسٹر. یہ ہر چیز کا مینشنڈ ہے اس میں، اسٹاک کون سا آتا ہے، کون سا اویلیبل ہے، کون سا نیکسٹ آنا ہے جی، اس کی ڈیمانڈ ول بی سائنڈ بائی ہوم جی، اور ہو از رسپانسبل فار آل دس جی؟ ایڈمن آفیسر جی. میں پھر کہہ رہا ہوں، اب اس کی ٹیم میں ممبر کتنے ہیں، اٹس اپ ٹو ہم، کہ آیا وہ اکاؤنٹنٹ سے ہی ریکارڈ کیپر کا کام لے رہے ہیں، یا ریکارڈ کیپر سے ہی اکاؤنٹس کا کام لے رہے ہیں، یا اکاؤنٹنٹ سے ہی کیئر ٹیکر کا کام لے رہے ہیں. کلیئر؟ اٹ ڈیپینڈس جی، بٹ بیسکلی اٹ کمز انڈر واٹ جی؟ ایڈمن آفیسر. آر یو گیٹنگ دا پوائنٹ جی؟ پھر جی آپ کی جتنی بھی کورسپونڈنس ہے جی، چاہے وہ پیرنٹس کے ساتھ ہے، چاہے وہ انسٹیٹیوشنل کورسپونڈنس ہے، چاہے وہ بورڈ یونیورسٹی میٹرز ہیں، چاہے وہ ریگولیٹری اتھارٹی میٹرز ہیں، واٹ ایور جی، اٹ از دا رسپانسبلٹی آف ہوم جی؟ ایڈمن آفیسر. اب کلیئر جی؟ جتنی بھی کورسپونڈنس ہے، خط و کتابت کہہ لیں آپ، میلز کہہ لیں، کمیونیکیشن کہہ لیں، یہ ایون جو فرنٹ ڈیسک پہ کمپلینٹ رجسٹر ہوتا ہے وہ بھی بیسکلی کیا ہوتا ہے؟ آپ کی کورسپونڈنس ہی ہوتی ہے نا. یا فیڈ بیک رجسٹر ہے سپوز آپ نے رکھا ہوا ہے، یا کمپلینٹ ریکارڈ ہے کہ کس نے اسکول وزٹ کیا، کیا ایشو تھا ان کا، وہ ایشو کس نے ہینڈل کیا، کیا اس پہ کوئی ایکشن لیا گیا نہیں لیا گیا، اور وہ اس کا فالو اپ ہوا یا نہیں ہوا. یہ آل دا ڈاکیومنٹس ول بی پرووائڈیڈ ٹو یو جی، کہ یہ سارے آپ نے ان کے ساتھ آپ کو اس کے ڈاکیومنٹس مل جائیں گے جی، فارمیٹس مل جائیں گے آپ کو، کہ کس طرح وہ اسٹاک رجسٹر کیسے مینٹین کیا جاتا ہے، وہ کمپلین رجسٹر کیسے مینٹین کیا جاتا ہے، ایوری تھنگ جی. دا نیکسٹ ویری امپورٹنٹ جی، سیکیورٹی کنسرنس جی. کیا سیکیورٹی ریکوائرمنٹس فلفلڈ ہیں یا نہیں ہیں جی؟ سیکیورٹی پرسنل ٹرینڈ ہیں یا نہیں ہیں جی؟ کیا انٹرنس یا ایمرجنسی ایگزٹ پلانز ہیں یا نہیں ہیں، یا ان پہ کبھی ریہرسل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ am I clear جی؟ آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ لیکن اب یہ جتنی اور جو کچھ سیگمنٹس ہیں جی، اور اگر اس میں آپ 50 اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں، جتنی بھی باتیں آپ کریں گی، کیا جب تک یہ ساری چیزیں پراپرلی کنویڈ نہ ہوں ٹو ہوم جی؟ ایڈمن آفیسر، ان کی ایگزیکیوشن پاسبل ہے نہیں. پھر دوسرا ان کے لیے کیا، پھر وہی بات کیا واپس کہ بھئی کہ پھر ایڈمن آفیسر جتنی بھی ساری چیزیں ہیں جی، جتنے بھی ٹاسکس ہیں، ان سب کے لیے مین دو وہی امپورٹنٹ کہ وٹ از دا ایکڈیمک پالیسی اینڈ وٹ از ایڈمنسٹریٹو پالیسی جی. یہ جب تک پراپرلی کنویڈ نہیں ہے، یہ دیکھنے میں آیا گیا جی، کیا ہے جی، ایڈمنسٹریٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ایون یہ تک نہیں پتا ہوتا کلاس روم کے اندر کیا ہو رہا ہے جی، یا ٹیچنگ سے ریلیٹڈ کوئی ٹاسک ہے، ہی مسٹ بی پریزنٹ دیئر جی. اسٹیٹمنٹس کیا سننے کو ملتی ہیں، اور سر میرا اتنا تجربہ ہو گیا جی، میں 10 سال سے فلاں اسکول میں بیٹھا ہوں، اب مجھے بھی اکیڈیمکس کا پتہ ہے جی. نو، ناٹ ایٹ آل جی.
آپ غلط فہمی کے شکار ہیں. جو لوگ ان کے فیلڈس کی ڈگریز لے کے بیٹھے ہیں یا زندگی کا ایکسپیرینس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ جھک نہیں مار رہے ہوتے. لے دیٹ فار ایوری تھنگ، فار ایوری کانٹینٹ، فار ایوری پوزیشن دیر از اے سوٹیبل پرسن. ہماری یہی پرابلم ہی کیا بن گئی ہے کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب نہیں ہے، بلکہ ہم نے کیا کر دیا، ایوری پرسن فار ایوری جاب اویلیبل کر دیے جی. ایوری بڈی از ڈوئنگ، ہر کسی کو دیکھیں منہ اٹھا کے کوئی بھی کام کر رہا ہے وہ جی. اپنے آئیڈیاز لڑائے جا رہے ہیں جی. دنیا کیا کر رہی ہے، اسٹینڈرڈ کیا ہے، اس کو اسٹڈی نہیں کرنا. یعنی اس میں کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس ہے ہی نہیں ہے. سمپل سی بات ہوتی ہے کہ دنیا میں اسٹینڈرڈ کیا ہے کسی چیز کا، کسی بھی کام کو کرنے کا، کہ وی مسٹ فالو دیٹ اسٹینڈرڈ. وہ اسٹینڈرڈ سے مراد کیا ہوتا ہے، وہ ریسرچڈ ہوتا ہے، وہ ویل انویسٹیگیٹڈ ہوتا ہے، تھاٹ ہوتا ہے، کنسیڈرڈ، ریکنسیڈرڈ، پلان، ری پلان، چیکڈ، ری چیکڈ، دین امپلیمنٹڈ ہوتا ہے. پھر ایون آفٹر امپلیمنٹڈ ونس اگین چیکڈ ہوتا ہے، وہ ایویلویٹڈ ہوتا ہے وہ. دین دا ورلڈ کالز اٹ اے اسٹینڈرڈ جی. اور انفارچونیٹلی ہمارے یہاں کیا جی، ایک اسٹائل بن گیا جی کہ میرے خیال میں اس کو ایسے کر لیا جائے، میرے مطابق ایسے. ہو آر یو بھائی، آپ کے خیال میں کیوں کر لیا جائے؟ آپ کا خیال غلط ثابت ہو گیا، کون ذمہ دار ہوگا؟ آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ جی؟ اسٹیٹمنٹس ہم لوگ، میں میرے شامل کر کے اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، میرے جیسے جاہل کیا اسٹیٹمنٹس دے رہے ہوتے ہیں، اور جی میں نے اتنا عرصہ وہاں پڑھایا تھا، مجھے وہ پڑھانے کا. بھائی آپ نے پڑھایا تھا، کوئی ایک سبجیکٹ پڑھایا ہوگا، آپ نے کہیں سے اسکولنگ کی پراپر ٹریننگ نہیں لی. آپ کو کریکلم ڈیزائن کی نو ہاؤ ہونی چاہیے کہ پالیسی کیا ہوتی ہے، کریکلم کیا ہوتا ہے. میں اپنے آپ کو اس لیے سب سے پہلے شامل کر کے کہہ رہا ہوں، ابو آل فار می اٹس امپورٹنٹ ٹو لرن آل دیز تھنگس. اگر دنیا اس میں پی ایچ ڈی، ایون پاکستان میں اگر ای پی ایم میں پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، ایجوکیشن پلاننگ اینڈ مینجمنٹ میں، تو ویسے ہی نہیں ہو رہی، اس میں کوئی وجہ ہوگی. مین ٹو سے دیٹ آل دیز تھنگز مسٹ بی کلیئرلی کنویڈ ٹو، اور اٹ از دا ریسپانسبلٹی آف ایڈمن آفیسر ٹو نو اباؤٹ آل دیز تھنگس. ایک ہم نے ایک لائن ڈرا کر لی ہے کہ جی کہ یہ کیا ہے جی، یہ اکیڈیمک سٹاف ہے اور یہ کیا ہے جی، ایڈمن سٹاف ہے جی. یا آسان زبان میں کہوں جی، یہ کیا ٹیچرز کا سٹاف ہے اور یہ افسروں کا سٹاف ہے جی. افسر بنا کے بٹھا دیے جاتے ہیں کرسیوں کے اوپر کہ وہ ان کو اندر کلاس رومز کے اندر کا پتہ تک بھی نہیں ہوتا. کلیئر؟ یعنی اسی کو ہم ریورس کریں تو وہ اصل سٹاف کون ہے؟ ٹیچر سٹاف ہے. یہ جو سٹاف سارا بیٹھا ہوا ہے، ٹو اسسٹ دیم، ٹو سپورٹ دیم، ٹو پروموٹ دیم، ٹو ہیلپ دیم آل دا ٹائم. بجائے یہ سٹاف اٹھ کے وہاں جائے ٹیچر کے پاس، وہ ٹیچر میں اٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہوں یہاں ان کے آفیسز میں چکر لگا رہے ہیں جی. ایک پرنٹ آؤٹ لینا ہے وہ چکر لگا رہے ہیں. ناٹ ایٹ آل. وہ سٹاف وہاں پہ ٹیلی کام پڑا ہو، فون کر کے گئے جی فلان چیز پہنچاؤ، پہنچانا چاہیے. ابو آل دا رسپانسبلٹی آف ایڈمن آفیسر جی. کسی بھی ادارے میں سب سے بڑا اسسٹنٹ جو اگر آپ کہیں کلیئر، تو وہ کون؟ ایڈمن آفیسر ہوتا ہے. اس کا جاب رول ہی، جاب ڈسکرپشن ہی یہی ہے، ہی مسٹ اسٹڈی اٹ. اگر اس کو نہیں پتا، اس کو اس بارے میں پڑھنا چاہیے پھر کہ ایڈمن کا بیسکلی کام کیا ہوتا ہے. اما کلیئر جی؟ اور الٹا ہم نے کیا کر دیا اس چیز کو، کیوں اسکول خراب ہو رہے ہیں، اور یہ اسکول اونرز کو، اسکول ایڈمنسٹریشن کو ان چیزوں کے بارے میں سوچنا پڑے گا. آج نہیں تو کل سوچنا پڑے گا. کیوں اسکول کا اسٹینڈرڈ لو ہوتا جا رہا ہے؟ کہ دا ٹیچر از گیٹنگ ڈسکریجڈ آل دا ٹائم. کسی اسکول اونر کی پالیسی میں یہ چیز شامل نہیں ہوتی کہ اس کا سٹاف ڈسکریجڈ ہو. اور موسٹلی وہ ڈسکریجمنٹ کا فیکٹر کون سا بنتا ہے آپ کا؟ یہ ایڈمن آفس، ایڈمن سٹاف. یہ ایڈمن آفس جتنا کرٹیس ہونا چاہیے اتنا بدتمیز ہے. ایڈمن آفس کو جتنا سویلائزڈ ہونا چاہیے اتنا وہ انسویلائزڈ ہے. ایڈمن آفس کا رول جتنا سپورٹیو ہونا چاہیے اتنا وہ برڈن سم ہے. کہ ٹیچرز ہاتھ سے لکھی، میں اپنی آبزرویشن شیئر کر رہا ہوں کہ ٹیچرز اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک اوارڈ لسٹ ہے. فار ایگزامپل انہوں نے کیا کر لی، ایک اوارڈ لسٹ میں مارکس انٹر کر دیے ہیں. کلیئر؟ وہ آ کے ایک آفس میں دے رہے ہیں ڈیٹا انٹری آپریٹر کو، کہ جس نے ٹائپ کر کے وہ کرنا ہے. مجھے آگے سے جواب کیا ملتے ہیں؟ ایسے بڑے مہان لوگ مجھے ملے اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کے، میرے دوست بڑے قابل احترام ہیں میرے لیے، لیکن میں اختلاف کا رکھتا ہوں. اسٹیٹمنٹ کیا دی گئی جی کہ سر ایسے کر لینا کہ ٹیچرز اپنے مارکس بھی خود انٹر کیا کریں.
اگر میں نے ٹیچر سے مارکس بھی انٹر کروانے ہیں پورٹل پہ، کہ میں نے ٹیچر سے سارے کام انہیں سے کروانے ہیں، تو پھر میں نے ایڈمن اسٹاف رکھا ہوا کس لیے ہے؟ آئی مسٹ سینڈ دیم ہوم نا. پھر وائی ایم آئی پیئنگ دیم فار واٹ؟ کس کام کے لیے؟ پھر ایک پی آر او آفیسر کافی ہے بس. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ جی؟ ویل ہیو ٹو ریئلائز اٹ. ہمیں اس فیکٹر کو سمجھنا پڑے گا کہ دیٹ دا بیک بون آف اینی سسٹم، دا اسٹرینتھ آف اینی سسٹم از بیسکلی دا ٹیچر. آل ادر رولز آر دیئر بیسکلی سپورٹیو رولز جی. اور یہ سب سے زیادہ کلیئر کس کو ہونے چاہیے؟ ہیڈ کو. اور ان کی امپلیمنٹیشن کون کروائے گا؟ ہیڈ کروائے گا. لیکن ہیڈ اگر خود کلیئر ہیں کہ میرا ریل اسٹاف تو ٹیچر ہیں، کیا ٹیچر کے پاس پرنٹ آؤٹ وہاں ان کی ٹیبل پہ جانا چاہیے، ان کے پاس پہنچنا چاہیے، انہیں چل کے نہ آنا پڑے، ان کی کلاسز خارج نہ ہو، ان کا ٹائم ویسٹ نہ ہو، ان کی کانسنٹریشن ڈائیورٹ نہ ہو، ٹھیک ہے، ان کا ٹیمپر لوز نہ ہو، ان کا مورائل ڈاؤن نہ ہو، وہ ڈیگریڈ نہ ہو. یہ سارا کام کس کا ہوتا ہے؟ ہیڈ کا. ایم آئی کلیئر جی؟ ہیڈ از سپوز ٹو پلیس آل دیز ایون ایڈمن اسٹاف جی کلیئر فار دا اسسٹنس آف اے ٹیچر. That's all for today.